اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا عانی ابا القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، دعا گو ہیں کہ خالق کائنات کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک رمضان میں آپ سب پر نازل ہوتی رہیں اور قائم و دائم رہیں۔ آج موضوع گفتگو قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے، اس کا عنوان تقوی پروردگار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ جو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ بارہا ہماری آنکھوں سے گزرتا ہے، ہمارے سننے میں آتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لہٰذا آج گفتگو اسی تقوی پہ کرنے والے ہیں کہ یہ تقوی پروردگار ہے تو کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایسے کہ جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ لفظی اعتبار سے عربی زبان میں تقا یتقی کے مادے سے یہ لفظ تقوی ہے۔ لہٰذا اتقی نفسک من الاسد ایک لفظ، ایک مثل ہے کہ اپنے آپ کو شیر سے محفوظ کرو۔ یہ لفظ جو اتقی ہے یہ بچنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اور تقوی پروردگار کے معانی بھی اپنے آپ کو بچانے کے ہیں۔ تو کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات میں گھرنے سے، گمراہی سے، اللہ کی معصیت سے، کفر سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ پرہیزگاری جو سادہ ترجمہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگاری اختیار کرو۔ لیکن ہم کیونکہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن صامت کو قرآن ناطق سے سمجھنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس لفظ تقوی کا معنی لغت میں نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ ہم ناطق قرآن ہی سے پوچھنا چاہیں گے کہ تقوی کیا ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان التقوی حمت اولیاء اللہ من محارمہ، بے شک تقوی اللہ کے بندوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اسے کس چیز سے بچنا ہے؟ مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی حرام قرار دی ہے اس سے بچنا متقین کے لیے لازم ہے، اور جو بھی چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں اور جن کو بھی انجام دینے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو انجام دینا بھی متقین کے لیے لازم ہے۔ تو مولا کائنات کے بیان کے مطابق متقی کے لیے دو اوامر پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ خدا کے حرام سے بچنا ضروری ہے اور خدا کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حرام سے پرہیز نہیں کرتا تو وہ متقی نہیں بن سکتا۔ میرے محترم سامعین، اب اس کا یہاں ذرا سا تجزیہ کرنا چاہیں گے کہ حرام سے بچنے سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے اتنا زیادہ تقوی کی منزلوں میں بلند ہوتے جائیں گے۔ اور اپنے آپ کو حرام سے کیسے بچانا ہے؟ مثلاً خدا نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے، اگر آپ کے سامنے دسترخوان پہ شراب ہو اور آپ سے کہا جائے کہ پی لیجئے تو آپ نہیں پئیں گے، یہ ہے تقوی۔
یا اس دسترخوان پہ بیٹھنا ہی پسند نہیں کریں گے کہ جس دسترخوان پہ حرام موجود ہو۔ اسی طرح بہت سے ایسے حرام کام ہیں کہ جنہیں ہم نہیں انجام دیتے اس لیے کہ ہم تقویٰ کی کچھ منزلیں طے کر رہے ہیں، لیکن مکمل طور پہ حرام سے بچ جانا ہی انسان کو مکمل متقی بناتا ہے۔ لیکن ہم جب متقی بنیں گے تو ہم وہی حرام چھوڑ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہوگا، اور جب سارے حرام کام چھوڑ دیں گے تو ہی متقی بن پائیں گے۔ جب متقی کے لیے ہر حرام کام چھوڑ دینا ضروری ہے تب جا کے وہ متقی کے اولین درجے پہ فائز ہوگا۔ تو جسے امام المتقین کا لقب ملا ہے، سوچئے اس کے لیے یہ تقویٰ کس منزل اور کس مقام پر فائز ہوگا۔ تو مولائے کائنات بیان فرماتے ہیں کہ میرے تقوی کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے سامنے شراب ہو آپ نہیں پئیں گے، آپ کے سامنے حرام ہو آپ نہیں کھائیں گے، آپ وہی چیز ترک کر سکتے ہیں جو سامنے ہے، جو ظاہر ہے۔ مولائے کائنات کے تقوی کا مقام دیکھیے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر حرام شراب کا ایک قطرہ کسی ندی میں گر جائے، اس ندی کا پانی کسی زمین پہ پڑ جائے، اس زمین پر گھاس اگ جائے، وہ گھاس کوئی گھوڑا کھا لے، تو میں علی ابن ابی طالب اس گھوڑے کی سواری پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایک قطرہ حرام نہر میں گرا، نہر زمین پہ پڑی، زمین پہ گھاس اگی، گھاس کو گھوڑے نے کھایا، علی کو کیا پتہ گھوڑے نے کیا کھایا؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علم رکھتے ہیں کہ کس کے شکم میں کیا ہے۔ بھائی جس کی تلوار شجرے دیکھ سکتی ہو وہ نسلیں دیکھ سکتا ہے، وہ خود بھی نسلیں دیکھ سکتا ہے، وہ انسان کی ہر کیفیت سے واقف ہو سکتا ہے۔ ہم اسی حرام کو چھوڑیں گے جو ظاہر ہوگا، لیکن علی باطن میں دیکھ کر چیزوں کو ترک کر سکتے ہیں کہ کس کے وجود میں حرام شامل ہے اور کس کے وجود میں حرام شامل نہیں ہے۔ دیکھیے اس واقعے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جب علی یہ جانتے ہیں کہ گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے، تو علی یہ بھی جانتے ہیں کہ علی والوں کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اور اسی موقع پر یہ پیغام دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جب علی ایک قطرہ حرام کا اتنے واسطوں سے گزر کے آیا کہ نہر میں گرا، نہر زمین پہ پڑی، نہر کا پانی زمین پہ پڑا، زمین پہ گھاس اگی، گھاس کو گھوڑے نے کھایا، علی نے اس گھوڑے کی سواری کو پسند نہیں کیا۔ تو جب ایک قطرہ حرام اتنے واسطوں سے ہو کر آنے کے بعد اگر کسی گھوڑے کے شکم میں چلا جائے تو علی اس کی سواری قبول نہیں کرتے، تو براہ راست حرام کھانے والے کی علی غلامی قبول کیسے کریں گے؟ اگر ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم علی والے ہیں اور وہ حرام میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو آج ہی سے محفوظ کرنا شروع کرے اگر حقیقتاً علی والا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو جیسے ایک تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور کسی اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی اپنی پوری طاقت استعمال کرو کہ جتنا ممکن ہو سکے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان طاقت میں کم پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ نے آپ کو کہا جتنا امکان ہے کم سے کم اپنی کوشش تو پوری کریں، آپ اپنی طرف سے اپنی پوری طاقت استعمال کریں، جتنی استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کریں، انشاءاللہ روز محشر پھر وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ آپ کو متقین کی صف میں شمار فرمائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ جب تم مرو تو اسلام پر مرو۔ عزیزان محترم، یہ آیت کا آخری جملہ انسان کے لیے بڑا سبق ہے۔ ممکن ہے کہ زندگی گزارنے والا پوری زندگی اسلام پر گزارے لیکن موت کا وقت وہ اسلام سے ہٹ جائے۔ زندگی اسلام پہ جینا آسان ہے، اسلام پہ مرنا مشکل ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ میں ہم نے ایسی بہت سی شخصیات دیکھی کہ جنہوں نے اسلام پر زندگی گزاری لیکن موت اسلام پر نہیں آئی۔ انسان کو ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں ہر دن اپنے اسلام کا جائزہ لوں، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کب موت آنے والی ہے، لہذا کسی بھی دن اپنے عقیدے کو کمزور نہ پڑنے دیجیے۔
لہٰذا ایسا نہ ہو کہ کسی بھی دن جب آپ کا عقیدہ کمزور پڑ رہا ہو، جب توحید پہ شکوے پیدا ہو رہے ہوں، شکایتیں آ رہی ہوں، دل میں مایوسی آ رہی ہو اور اسی وقت میں موت آ جائے، لہٰذا اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں مکمل طور پہ داخل رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، یہاں تک کہ جب موت آئے تو ہمیں اسلام پر موت آئے اور ہماری زبان سے آخری کلمات کلمہ توحید، کلمہ رسالت اور کلمہ ولایت کے جاری ہو سکیں۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتوں سے مسلسل نوازے، ہماری موت دین اسلام پر ہو، ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔